جل شانہ نے ارشاد فرمائے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور اپنی نظریں نہ کھینچ کے رکھو، اپنی نظریں نہ جماؤ، یعنی دنیا داروں کے مال اسباب کی طرف، تو ان کی طرف نظریں نہ جماؤ۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، مد لا تمدن، تو اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ، جو دنیا دے اندر اللہ جل شانہ نے مشرکین کو، کفار کو، صاحب ثروت دنیا دار کو مال دیا ہے، اور دنیا داروں نے فخر کے لیے اور دوسروں پر فخر کے لیے اس کو استعمال کیا، بنگلے بنائے اور طرح طرح کے کپڑے پہننے کے اور سواریاں، اور اسی طرح ان کی اولادیں ٹھاٹھ باٹھ۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ ان چیزوں کی طرف نظریں نہ جماؤ، یہ حکم ہے، خاص کر کے ابتداء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، پھر ہر مخاطب کو ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، عین جمع ہے، عین تثنیہ ہے، ان معنی اکھ یا زہری اکھ، دل دی اکھ بھی ہے، روحوں کو شامل تھی میں دے، نہ دل دے وچ اندر کوئی حسرت کرو، ان کے مال کی طرف دیکھو رغبت کے ساتھ، میلان کے ساتھ اور حسرت کرتے ہوئے، اس سے روکا گیا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، ان کے اپنا بیٹے، جو ان کے بیٹے جو ہے نا، اور قوم اور بازو، اس سے بھی بندے کو فخر پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ، ما متعنا بِهِ، یہی دنیا کے یعنی جو مکانات ہیں، سواریاں ہیں اور بیٹے، دنیاوی مال، زیب و زینت کی چیزیں، تو اللہ پاک نے فرمایا ان کی طرف نظریں اٹھا کر نہ دیکھو۔ وَلَا تَمُدَّنَّ، ایک مدہ یا مدو، مد، اس کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، یعنی نظر کا لمبا کرنا۔ نظر کا لمبا کرنا ہے کہ بندہ جو ان چیزوں کو دیکھتا ہے، دنیا داروں کے اسباب کو دیکھتا ہے، ان کے گھروں کو اور بنگلے اور ماڑیاں، اور اسی طرح ان کی سواریاں عجیب قسم کی، آج کل سواریاں اس دور کے مطابق ہیں، تو لوگ ان کو تکتے رہ جاتے ہیں، دیکھتے رہ جاتے ہیں، پھر حسرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، مومنین کو، ایمانداروں کو منع فرمایا ہے کہ یہ بات جو قارون کے زمانے میں، قارون تھا تو قارون کے زمانے میں جو لوگ تھے تو انہوں نے قارون کے اسباب دیکھے، تو انہوں نے پھر افسوس طور یہ بات کی تھی کہ یا ویلتا، یا حسرتا، حسرت کے طریقے پر افسوس کھاتے ہوئے، بھئی بہت اچھا کچھ نعمتیں دی گئی ہیں اس قارون کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی قرآن مجید میں۔ وہ میں آیت دیکھ کے تمہیں بیان کرنے لگا ہوں، جو مل گئی تھا۔ ٹائم تھوڑا ہے، ادھر ٹائم کو بھی دیکھنا ہے، تو خیر
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ہاں چل کون سی جگہ ہے یار، چل تو وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اپنی نظروں کو لمبا نہ کرو، إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، ازواج یہ مزوجت سے مشتق ہے، اس کا معنی یہ ازواج زوج والا نہیں ہے، یہ ہم یعنی نظیریں امثال کافروں کے جو گروہ ہیں، قومیں ہیں، ان کے متعلق ہے۔ ازواجا منہم، من بیان ہے ان کا، ضمیر جو ہے یہ کافروں کی طرف راجع ہے، تو کافروں کے مال متاع بہت تھے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ محبوب ان کی مالوں کی طرف نظریں اٹھا کر نہ دیکھو، ٹھیک ہے نا، نظریں جمع کر نہ دیکھو، نظر کو لمبا نہ کرو، کہ بندے کئی ہوتے ہیں نا بھئی شے کو جو دیکھا تو منظر اچھا ہوا تو وہ دل کو بھا گئی تھے، پھر بندے کے پاس وہ نہیں ہے تو وہ حسرت کرتا ہے اور اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، حرص کا دیکھنا اور افسوس کا دیکھنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اب یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تو دنیا کی زیب و زینت اس سے سخت منع کیا ہے کہ تم دنیا کے اسباب زیب و زینت اور متاع سے غرے نہ ہو، اور دنیا کی بہت مذمت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ہے الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعون ہے، وملعون ما فیہا الا ما ارید وجہ اللہ، جو کچھ دنیا کے اندر ہے یہ بھی ملعون ہے، دنیا ملعون ہے اور جو دنیا کے اندر ہے ملعون ہے، مگر وہی جو وہ شے ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل کی جاتی ہے، وہ چیز دنیا کے اندر ہے لیکن وہ ملعون نہیں، وہ واسطہ ہے اللہ تعالیٰ کے وصول کا اور راستہ ہے ہدایت کا، اس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سلوک کرتا ہے اور آگے چلتا ہے، اور وہ ایک واسطہ بنتی ہے سوائے اس کے، باقی دنیا تو ملعون ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ میں حضور کو خطاب، یہ خطاب جو محبوب نہ دیکھے تو کیا حضور کوئی دیکھتے تو نہیں ہے، سمجھے نا؟ ایک چیز ہے یہ کہ نہج ہو کسی شے سے تو نہج کی منیانوں کی مباشرت وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مباشرت کرتا ہو پھر نہج کی جاتی ہے، بلکہ نہج ہوتی ہے، نہج جس کو ہو رہی ہے وہ اس کا مرتکب بھی نہیں ہوتا، تو یہ ایک چیز ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نہج جس کو ہو رہی ہے وہ بالکل متوجہ نہیں ہے ان چیزوں کی طرف، لیکن اس سے مقصد ہے کہ دوام کرو، اپنی نظروں کو صرف رکھو ان سے، اس کا دوام ابتدان ہے پھر ایک دوام ہے کہ نظریں نہیں رکھنی ان کے مال کی طرف، نظریں جما کے نہ رکھو، یعنی استقامت اور ثبات رکھو اسی چیز پر۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے بھئی خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مراد امت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دنیا اور اس کی چیزیں آپ کو اپنی طرف نہیں متوجہ کرتی ہیں، یہ ہوتے ہیں قرآن مجید کی فصاحت، بلاغت، متکلم کی مرادیں، تو یہ تین وجوہ ہو گئے۔ ایک وجہ کہ دوام، دوسرا ہے کہ مراد ہے
خطاب آپ کو ہے، مراد امت ہے۔ ایک اس کو کہتے ہیں خطاب عام، اے ہر مخاطب جس میں خطاب سمجھنے کی اہلیت ہے، مومنین سے ہے، اس میں خطاب مومنین کو ہے، ان کو ایمانداروں کو خطاب کیا گیا کہ تم ان مالداروں کے اسباب کی طرف نظریں اٹھا کے نہ رکھو، ان کے مال کو نہ دیکھو، حسرت کا دیکھنا، بس نظریں جمی ہوئی ہوں تے سانس نکل رہے ہوں، ہائے ہو رہی ہو، ایسا نہ کرو جن۔ تو یہ آ گیا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، کہ محبوب خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور مراد پوری امت ہے کہ لا تمدن، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مد کی نفی ہے۔ اگر بندے کی نگاہ پڑ گئی ان دنیا داروں کے مال و اسباب پر، ایسے نگاہ پڑ گئی تو یہ کوئی معیوب نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جمع کے نظریں رکھنا تھے، بس دیکھا جو بس پھر نظر واپس نہیں کرتا، سکھتا رہ جاتا ہے اور ترستا رہ جاتا ہے۔ ایک شے کو منظور نظر ہوتی ہے تو پھر اس سے نظریں اٹھاتا نہیں ہے، اس سے منع ہے۔ اگر اتفاقاً نگاہ پڑ گئی تو اس سے منع نہیں ہے۔ لیکن بزرگوں نے متقی پرہیزگار بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ بالکل نہ دیکھے، اور میرا مذہب یہی ہے الحمدللہ، کہ ان دنیا داروں کے بنگلوں کی طرف، ان کے گھوڑوں کی طرف، ان کے بیٹوں کی طرف، بھئی بڑے بڑے بیٹے ہیں تو بڑی قوم ہے، ان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ بات نے کہا بالکل نہ دیکھو، بلکہ اگر سامنے آنکھیں بند کر دو ان کے چیزوں کو نہ دیکھو۔ کیوں دیکھ سو انہاں کے تسا دیکھ سو تو بات او پھوکیسن پیشتیسن پھوکیسن فقیجہ ممانا سمجھی، ہاں مطلب ہے انہوں ایک اسباب اپنے اس لیے ہیں فخر طور، تم دیکھو گے تو ان کا مقصد حاصل ہے، وہ تو فخریہ بنایا ہوا ہے سارا کچھ، جو تم دیکھو گے پھر وہ تمہیں دھوکہ دیں گے، تمہیں ابھاریں گے کہ تم بھی اسی طرح کرو جس طرح ہم نے کیا ہوا ہے، وہ تمہیں گمراہ کرے سن۔ یہ دنیا کی چیزیں فانی، اور متقی پرہیزگار اصحاب کرام فقراء حضور کی امت کے مومنین، وہ ان چیزوں کی طرف التفات نہیں کرتے، ان کی نظریں ان چیزوں کی طرف نہیں اٹھتی حسرت کی کہ ہائے اور افسوس کریں، اور وہاں بھائی کتنا شاید جو قارون کے متعلق آیا، جو قارون کے مال کو دیکھا، قارون کے مال کو دیکھا نا لوگوں نے، تو انہوں نے افسوس کیا اور بہت کچھ تمنا کی، تو پھر ان کی مذمت کی گئی۔ یہ وہ جگہ دیکھ لیتے ہیں، یاد پڑھنے سے غلطی لگ جائے گی۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے فخرج علی قومی فی زینتہ، یہ قارون کے متعلق، قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، بڑی زیب و زینت، مال بہت تھا، سونا چاندی نکلا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کو دوست رکھتے ہیں، دنیا یہ دنیاوی مال، دنیا کے اسباب ان میں دلوں کو لگایا ہوا ہے، اور یہ چیزیں ان کا مطلوب ہے، مقصود بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا تو کہا یا لیت لنا، اے افسوس ہمارے لیے،
ہمارے لیے بڑا افسوس، مثل ما اوتی قارون، ہے افسوس سارے ہمیں بھی اسی طرح ہوتا مال، ہمارا بھی اسی طرح زیب و زینت آرائستگی دنیاوی ہوتی، ٹھاٹ باٹ ہوتی، ہے افسوس۔ انہ لذو حظ عظیم، قارون تو بڑا نصیب والا ہے، اس کا تو بڑا نصیب ہے۔ یہ دنیا دار قسم کے ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، لیکن مومنین وہ ان چیزوں کی طرف انہیں منع کیا گیا کہ ان چیزوں کی طرف التفات نہ کرو، یہ نظریں اٹھا کے جما کے نہ دیکھو۔ وقال الذین اوتوا العلم، جو علم والے تھے انہوں نے کہا ویلکم، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم دنیاوی مال قارون کا دیکھ کے حسرت کر رہے ہو۔ ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب خیر ہے، بہتر ہے، وہ لمن آمن وعمل، جو ایمان لایا اور اچھا عمل کیا، یہ بہتر ہے، اعمال صالحہ بہتر ہیں، جو باقی رہیں گے، جو ان کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ دنیا اور دنیا کا مال یہ جلد ہی فنا ہونے والا ہے، اس وقت ہے، اب کچھ وقت کے بعد یہ فنا ہو جائے گا۔ آخر دنیا نے فنا ہونا ہے، بندے نے بھی فنا ہونا ہے، کتنے تک باقی رہے گا؟ اب ان چیزوں پر کیا اعتماد ہے جو زوال پذیر ہیں؟ کہ یہ آگے ہے تو فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، کافروں کے جو ازواج ہیں، کافروں کے جو یعنی اصناف ہیں، اقسام ہیں اور گروہ ہیں کافروں کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو ان کو برتنے کے لیے اس دنیا کے اندر برتاؤ کی چیزیں دی ہیں دنیاوی، ان کو وہ ازواج منہم ہیں، ازواج منہم، کافروں کے ازواج، کافروں کے انواع، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی وثنی ہے، کوئی مشرک ہے، کئی قسم کے انواع ہیں کافروں کے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کو جو دنیا میں زیب و زینت کی چیزیں، برتارے برتنے کی چیزیں دی ہیں، محبوب ان کی طرف نظریں جما کر نہ دیکھو۔ حضور تو نہیں دیکھتے، اس کا معنی یہ ہے کہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، خطاب آپ کو ہے، مراد امت ہے آپ کی، ہماری جیسے کہ ہمارے میں یہ بات آ سکتی ہے کہ دنیاوی مال کو جو دیکھا، دنیاوی مال کسی کا گھوڑے جوڑے دیکھے، کسی کا بنگلہ دیکھا تو غریب آدمی ٹھنڈی سانس نکالتا ہے اور حسرت کرتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس طرح نظریں اٹھا کر ان کے مال کو نہ دیکھو۔ لیکن انہوں نے کہا بھئی اتفاقاً نظر پڑ گئی ہے تو یہ منع نہیں ہے، اتفاقاً، ہاں بالکل صحیح، اتفاقاً جو نظر پڑ گئی تو یہ منع تو آیا کہ جمع کر نہ دیکھو۔ مد کہتے ہیں اطالت کو، لمبا کرنا، کسی چیز کو دیکھنا تھی بس آنکھیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہ گیا اور تاخیر کی اور بس دیکھتا ہی رہا، اس سے منع کیا گیا۔ اگر اس طرح دیکھ لیا، اس طرح ایک بار دیکھ لیا تو اس سے منع نہیں ہے، لیکن بعض محققین نے کہا ایک بار سے بھی منع ہے۔ ایک ہوتا ہے اتفاقاً نگاہ، وہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہے کہ ایک بار ہی نہ دیکھے بلکہ آنکھیں بند کرے۔ انہوں نے کہا آنکھیں اس طرح بند کرے، اس طرح بس، ان کا دیکھے نہیں، سمجھے نا؟ کیوں؟ جو ان کافروں کا مال اور انہوں نے یہ اسباب اپنائے زیب و زینت کے، محض تفاخر کے لیے،
لوگوں پر فخر کرتے ہیں. تم اگر دیکھو گے تو ان کا مقصود حاصل ہوگا. وہ اسی فخر کے لیے ہی انہوں نے یہ نظارے بنائے ہوئے ہیں. تو دیکھے گا تو ان کی غرض حاصل ہوگی. ہاں پھر وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے اور تمہیں بھی کریں گے کہ تم بھی اسی طرح کرو. پھر آج ہے کل نہیں ہے، کیا بقا ہے، کیا اعتماد ہے. تو فرمایا زہرۃ الحیات الدنیا، زہرۃ الحیات الدنیا، حیات الدنیا، دنیا کی حیاتی. زہرہ دا معنی یعنی شگوفہ اور کلی اور ایک انگوری زہرہ، زینت، بہجہ، رونق، یہ دنیا کی زینت ہے. دنیا کی زینت دی. اللہ فرماتے ہیں زہرۃ الحیات الدنیا، یہ جو دیا ما متعنا بہ، ان کو یہ صرف اور صرف دنیاوی زینت ہے. بس دنیاوی ایک وقت کی رونق ہے، بس آراستگی ہے. زہرۃ الحیات الدنیا. تو دنیا کی زینت کیا ہے؟ اس پر کیا بھروسہ ہے؟ کیا دنیا کی زینت باقی رہنے والی ہے یا ایک بار ہی وقت اس کے بعد ختم؟ وہ پھر پیلی ہو گئی، پیلی ہو گئی، خشک ہو گئی. جیسے گندم ہے، سرسبز شاداب ہے، کچھ وقت کے بعد دیکھو گے سفید ہو جائے گی. کچھ وقت کے بعد دیکھو گے اس کی جڑوں سے ہو کر کے یہ اڑ جائے گی، کاٹی جائے گی اور بھوسا جو ہے وہ اڑ جائے گا. تو ہر چیز چلی گئی. بس دنیا کی زینت بس یہ ہے، یہ ایک وقت کے لیے تازگی ہے، پھر وہ مرجھا گئی اور ختم ہو گئی. زہرۃ الحیات الدنیا اب لنفتنہم فیہ، یہ آ گیا کہ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں. یہ ہے لنفتنہم فیہ، متعنا کے ساتھ تعلق میں. ہم نے انہیں ایک وقت کے لیے نفع پکڑنے کے لیے یہ اسباب دیے. انہوں نے مکان بنائے، بنگلے بنائے، انہوں نے کیا بنائے، لباس فاخرہ، فخر والے لباس پائے، اور سواریاں بہترین قسم کی فخر والی سواریوں پر سوار ہوئے. اور یہ لنفتنہم فیہ، یہ ہم نے انہیں دیا تاکہ ہم ان کا امتحان لیں. یہ ان کے امتحان کے لیے ہے. لنفتنہم فیہ. ایک ہے معاملہ، جس طرح معاملہ کیا جاتا ہے. دیکھا ایمان لاتے ہیں، شکریہ کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اللہ کو سب چیز کا علم ہے، لیکن ان کے لیے امتحان ہے، بندوں کے لیے امتحان ہے. جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو دوسرے لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ امتحان ہے، بھئی یہ ناشکرہ ہے، اللہ کی نعمتیں دی لیکن نعمتوں کا صرف اچھا نہیں کیا، ناشکری کی ہے. صرف نعمتوں کا اچھے مصرف پر ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے نیک کاموں پر صرف کرنا مال کا، یہ ہے. اور اگر ناجائز کاموں پر صرف کیا تو فیل ہو گیا. یہ آخرت کا وبال ہے، یہ مال نہیں ہے، یہ وبال ہے. ظاہری زینت ہے لیکن آخرت میں وہ زینت عذاب بن جائے گی. لنفتنہم فیہ. ایک اور معنی نہیں ہے لنفتنہم فیہ، لنعذبہم فیہ. لنفتنہم کا معنی دوسرا بھی ہے، یعنی اس لیے ہم نے یہ آساز و سامان دیا ہے اور زیب و زینت آراستگی کی ہے انہوں نے، یہ اس لیے دیا ہے تاکہ ہم انہیں عذاب کریں. لنفتنہم فیہ کا معنی ہے عذاب کریں. اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے یہ ہے نا، جو ایک بندے کو جو نعمتیں ہوں زیادی، تو ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا فرض ہوتا ہے. تو نعمتیں زیادی تو ناشکر آدمی تو ناشکریہ زیادہ کرے گا، تو ہر ناشکری کے
بدلے میں اس کو سزا ہوگی، عقاب عذاب ہوگا، یہ عیاب ہے ان کا عذاب اللہ کے علم میں یہ ہے تاکہ ہم انہیں عذاب کریں۔ یہ کفار ہیں، کفار کے متعلق ہے۔ ایماندار آدمی، ہاں یہ ہے کہ ایماندار آدمی وہ اس مقصد کے لیے اس طرح مال ہو اور وہ ناشکری کرے تب وہ بھی وبال میں داخل ہوگا۔ لہذا دنیا داروں کے مال کی طرف، ان کی زمینوں کی طرف، ان کے بنگلوں کی طرف، ان کے گھوڑے تھے جوڑوں کی طرف حسرت کی نگاہ پٹ پٹ کے نہ دیکھو، بلکہ بعض متقی وہ کہتی ہے بالکل دیکھو ہی نہیں۔ اہل کے مال میں دیکھو نہیں، تم دیکھ سو تو وہ دیکھ سی بیسا دیکھ دے پہن بہت فخر کرے سی، ان کا فخر زیادہ تھی سی، اور تو آپ کو برنگیختہ کرے سی بھی تو صدی میں کرو۔ یہ ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج منهم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ۔ آگے فرمایا تو آپ کو سمجھ آئی بیٹھی اسے، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، رزق رَبِّكَ، اے میرے پیارے محبوب تمہارے رب کا رزق خیر ہے، رب کا رزق خیر ہے۔ دیکھ ادھر رزق رب، پھر رب کی سناد اضافت ہو گئی ضمیر کی طرف جو حضور کی طرف ہے، یہ تیرے رب کا رزق ہے، تیرے رب کا رزق بہتر ہے اے محبوب۔ پیچھے ہے نا بھائی، خطاب تو محبوب کو ہے، محبوب ان کے مالوں کی طرف، زیب و زینت آراستگی کی طرف نظریں اٹھا کر نہ دیکھو، آیا نا، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا رزق تیرے لیے یہ خیر ہے اور باقی ہے، دائمی ہے۔ اب وہ رزق کیا ہے؟ جب بولا جائے رزق تو متبادر ذہن یہ تناول کھانے پینے کی چیزوں کو رزق کہا جاتا ہے، لیکن یہ اس میں بند نہیں ہے۔ رزق عام لفظ ہے، عام، اس کا معنی عام ہے۔ رزق کا لفظ جو ہے نا اس کا معنی عام ہے، کیونکہ رزق جسمانی بھی ہے، رزق روحانی بھی ہے، پھر رزق دنیاوی بھی ہے، رزق اخروی بھی ہے، رزق اخروی۔ تو رزق اخروی محبوب رزق رب کا خیر، وہ آخرت میں جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے ذخیرہ بنایا ہے وہ خیر ہے اور باقی ہے۔ یا رزق رب کا، رزق کا معنی نبوت، رسول اللہ کی نبوت اور ہدایت۔ رزق رب کا، تیرے رب کا رزق تیرے لیے، یہ جو اللہ نے عطا کی ہے تجھے، نبوت عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائی ہے، یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اے غریب لوگوں تم فکر نہ کیا کرو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمیں یہ، تم اللہ کے پیارے ہو، میں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، یہ تمہارے جو دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، دنیا میں صدمات آتے ہیں، یہ رائگاں نہیں ہیں، یہ آخرت اس کے بدلے ہے۔ جو مومن کو ایک کانٹا جو چبھا، کانٹا، اس کا بھی اجر اس کو ملے گا مومن آدمی۔ حتیٰ کہ ایک مومن آدمی بھی جیب میں شاید تلاش کرتا ہے، جیب میں رکھی تھی تو وہ جیب میں نہیں تھی تو پھر دوسری جیب میں خیال کرتا ہے بھئی ادھر ہو، تو ایک تکلیف ہوتی ہے، آدمی کو طلب کرتا ہے شاید کو اپنی جیب میں، ایک جیب میں نہیں ہے تو دوسری میں، تو ایک تکلیف ہوئی، اس تکلیف کا بھی اجر ہے۔ مومن کی شان اتنی ہے کہ اس کی کوئی تکلیف بغیر ثواب اجر کے نہیں ہے، لہذا وہ یقین رکھے، اور فقر اور تکلیفیں یہ ان لوگوں کے لیے جو حضور کی امت کے فقراء ہیں، فقیر لوگ ہیں، فقراء ہیں، ان کو وراثت ملی ہے اللہ کے نبیوں سے۔ اللہ کے نبی اکثر وہ سارے فقیر ہوئے ہیں،
ان کے پاس مال دنیا بھی نہیں تھا، بہت کم، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ بادشاہ گزرے، نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے، اور لیکن اکثر انبیاء علیہ السلام وہ فقیر تھے، فقیر، کھانے پینے کے لیے یا دنیاوی مال اسباب انہوں نے توجہ نہیں کی، سمجھے نا، یہ ان کے متعلق ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ، اے محبوب تیرے پروردگار کا رزق تمہارے لیے بہتر ہے اور دائمی ہے۔ اس رزق کو جس رزق پر بھی لے جاؤ، رزق کا لفظ معانی بہت ہیں، رزق ربک خیر و ابقا۔ آگے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، بات پیچھے آ رہی ہے کہ کافر لوگ جو اتنی یعنی مسلمانوں کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، نیک لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، نبیوں کے ساتھ لڑتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، ان پر گرفت کیوں نہیں آتی؟ جو گناہ کریں ظلم کریں اسی وقت پکڑے جائیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، وہ کلمہ سبقت کر چکا ہے، اس لیے ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، اور ایک اجل مسمى مقرر مدت ہے، اس لیے ان کو مہلت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حجت تام ہو۔ محبوب تم ان کے بیچ ہو، لہذا ان پر جڑوں سے اکھیڑ دینے والا عذاب میں نہیں بھیجوں گا، ان کو میں مہلت دوں گا۔ یہ پیچھے ہے، اور پھر حکم آیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے محبوب جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، باتیں کرتے تھے نا، اللہ کے نبیوں کو تکلیفیں دیتے تھے، زبانی باتیں کرتے تھے، اور پھر ایسے کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے، اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا فَاصْبِرْ، محبوب تم صبر کرو۔ پھر صبر کی تدبیر آئی کہ فَسَبِّحْ، تم تسبیح کرو اللہ کی تسبیح کرو۔ تسبیح کے میں نے پچھلے جمعے 2 معنی کیے تھے، وہ آ گئے، اب یہ اسی کے متعلق ہے۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تسبیح میں دوسرا معنی تھا نماز پڑھو، اور ہر تکلیف کا حل نماز ہی ہے، ہر تکلیف کا، پریشانی کا، گھبراہٹ والے صورت کا، یہ حال اللہ کے نبیوں کا طریقہ یا نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی امر گھبراہٹ میں ڈالنے والا پیش آتا تو آپ نماز کی جلدی کرتے، اور آپ فرمائے کہ اللہ کے نبیوں کا اسی طرح ان کی عادت مبارکہ اسی طرح تھی کہ تکلیفوں کے اوقات میں، بلکہ جب گھر میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، گھر میں بھوک ہوتی، خساسہ، تو ان وقتوں میں نماز کا حکم فرمایا ہے۔ جس کو فاقہ ہو جائے، کوئی قحط آ گیا یا کوئی روٹی کم ہو گئی، تو فرمایا سلو سلو، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ یہ نماز کو بڑی تاثیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں حکم آیا محبوب وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو نماز کا حکم کرو۔ پہلے تو ہے حضور حکم سبح، محبوب تم تسبیح کرو اللہ کی، تسبیح قولی بھی آگے، فعلی تسبیح، نوافل اور نماز فرائض 5 فرضوں کا ذکر آیا۔ اب یہ ہے کہ اپنے اہل کو نماز کا حکم کرو، گھر والوں کو۔ اہل سے کیا مراد ہے؟ یعنی اہل سے مراد ہے حضور کی گھر والیاں، مومنوں کی مائیں، اور حضور کی بیٹیاں، حضور کی بیٹیاں، یہ اہل ہے، اور حضرت علی کرم الوجہ الکریم، یہ بھی اہل ہے، یعنی ایک خاص معنی ہے۔ ازواج امہات المومنین،
بنات مطہرات اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کہ خاص معنی میں داخل ہیں۔ دوسرا معنی ہے اہل کا، یعنی بنی ہاشم، بنی ہاشم، ہاشم حضور کے دادے ہیں، جد امجد ہیں، ان کی اولاد، اور بنی مطلب ان کی اولاد، یہ پہلے بھی اور یہ بھی، یہ پہلے معنی سے عام ہو گیا۔ اور پھر اہل کا ایک اور معنی بھی ہے جو پہلے ان دو معنوں سے بھی عام ہے، یعنی حضور کی متبع امت، متبعین جو حضور کی امت ہیں اور متبع حضور کے تابع ہیں، ان سب کو یہ حکم اللہ کے نبی کو اللہ پاک فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اے محبوب اپنے اہل کو نماز کا حکم کرو۔ نماز سارے اہل، یہ نماز جو ہے ظاہر یہی ہے کہ نماز فریضہ مراد ہے، تو نماز یہ عام ہے، جس نے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت پکڑو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ کوئی تکلیف ہو لوگ تو تویزن تو بھاج پائیں، ہاں لوگ بھاج پائیں تویزن، بھائی تویز گن چاہ یہ کہا کہ میں کو تویز گئے جو میں 5 وقت نماز پڑھیں، بھئی اللہ دا حکم ہے، اللہ دے رسول دا حکم ہے، یہ تو تے کو کرنا پوسی فرض ہے، وہ بھی تویز رہو، بھئی گالے تویز رہو، بھئی گالے تویز رہو، یہ سارا بس اساں تویز بھاج پائیں، اساں بھجنے بھئی سنو ہم نے جانا ہے اللہ کے گھر، اللہ کے دروازے پر، ٹھیک ہے نا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، محبوب نماز کا حکم کرو، اپنے اہل کو، اہل گھر والے، اہل اقربا، اہل امت، پوری امت متبع جو آپ کی اطاعت والی امت ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آ گیا کہ حکم ہے نماز کا، اور نماز یہ ہر حال میں اس سے بندے کو جو پریشانی ہو حل ہوتی ہے۔ نماز، استغفار، تیسرا ہے دعا، یہ تویز ہے۔ میں تویز کا منکر نہیں، میں آپ تویز لکھتا رہنا، کہیں میرے تویز لے لینے بندہ اجازت ہے میں کو، میں منکر نہیں ہوں، میں ایک عام طور پر بات کر رہا ہوں کہ ہماری قوم کا خیال بس صرف اسی پر ہو گیا ہے، جو ہمارا رستہ ہے اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ وہ رستہ کیا ہے؟ وہ رستہ ہے بھئی اللہ کا گھر بتاؤ کہاں ہے، اس کا راستہ دکھاؤ، بس اللہ کے گھر آ گیا۔ نماز پڑھو، اس کے بعد استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو جو تمہاری حاجت ہے، یہ سب سے بڑا تویز ہے۔ یہ میں بیان کرنے لگا، سمجھے نا۔ اب وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ پاک نے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے محبوب پھر اسی پر، یعنی صلاۃ پر، نماز پر تم دوام کرو، دوام، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، دوام کرو، دوام ایک کہ ہمیشہ پڑھتے رہو، ٹھیک ہے نا۔ خطاب اللہ کا ہے، رسول اللہ کو، اور پھر ساری حضور کی امت کو، جیسے آپ نے حکم فرمایا کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا، محبوب آپ نے اہل کو حکم فرماؤ نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر مداومت کرو، ہمیشگی کرو، ہمیشگی کرنی ہے، نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور نمازوں کی جو حفاظت ہے وہ اس طرح ہے کہ 5 وقت نماز
اس کو طلب تلاش کرے اور پڑھتا رہے اور کبھی ترک نہ کرے، سوائے شرعی عذر کے۔ جو طریقہ کار ہے وہ شرعی عذر آ گیا، نماز ترک ہو گئی، اس کی قضا ہوتی ہے، سوائے شرعی عذر کے باقی ترک نہ کرے، جان بوجھ کر خطان ترک نہ کرے اور نماز پڑھتا رہے اور ہمیشہ کی کرے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، جو شخص نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ تے ہمیشہ کی کرے گا، سمجھے نا، ہماری کتابوں میں یہ درج ہے، اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اور اتنے تک ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ نماز کو اور نماز کے ساتھ جماعت کے تمام اس کے اوپر، اس کو اتنا تاثیر ہے اللہ کے نزدیک، یہ ایسی عبادت ہے کہ ذکر کیا گیا ہے قبر کا عذاب نہیں آئے گا، اس بندے پر فاقہ نہیں آئے گا۔ وہ بندہ کیا ہے؟ تنگی گزران، اس کی گزران تنگ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو حیات طیبہ، قناعت والی اور سونی پاک حیات عطا فرمائے طیب، اور اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، خاتمہ اس کا ایمان پر ہوگا اور بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ہماری کتابوں میں ذکر کیا گیا کہ نماز پر دوام کرنا اور جماعت کے ساتھ نماز پر دوام، یہ اس کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو۔ جو فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اب یہ تھا کہ جب ہم دوام کریں گے نماز پر تو نماز جو پڑھیں گے تو روٹی بھی اور اپنے ضروریات ہمارے وہ بھی کرنے ہیں، پھر تو وہ اس کا وقت نہیں ہوگا۔ ہماری امر معاش کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتا ہے میں ضامن ہوں، یہ تمہاری سمجھ سے بالا تار ہے، کیوں؟ جو تم خود ذمہ دار ہو چکے ہو، ہم ضامن ہیں، روزی بھی کمامنی ہے۔ یہ ادھر دیکھے اللہ فرماتے کہ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے بندے، اے ہر مخاطب، ہم تیرے سے، اللہ فرماتا ہے، روزی کا سوال نہیں کرتے کہ تو اپنے لیے روزی کما تے اپنے گھر والوں کے لیے بھی روزی کما۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، روزی تو تجھے بھی ہم دیتے ہیں، تیرے آل کو بھی ہم پہنچائیں گے۔ ایمان کامل ہونا چاہیے، تو سے بغیر ایمان ہاتھ ہاتھ رکھ کے بندہ بے بجے اثر یہی وے، اثر یہ چیز ہی وے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، عبادت کرے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ امر معاش اس کو اپنے اوپر اعتماد نہ لے، کسب کرے، لیکن اعتماد اللہ پر رکھے کہ روزی کا ضامن وہ ہے، وہی دے گا۔ ہم جب سے اپنے آپ ضامن ہو گئے نا تو مشکلات میں پھنس گئے۔ تو نماز کو تاثیر ہے کہ جو بندہ نماز بجماعت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا، اس کی گزران تنگ نہیں ہوگی، اللہ پاک اس کے اسباب پیدا فرمائے گا، وقت پر اس کو روزی پہنچے گی۔ تو فرمایا لا نسألک رزقا، ہم تیرے سے رزق کا سوال نہیں کرتے کہ تو اپنی روزی کما، ہم سوال کریں تیرے سے، ہم عبادت کا طلب کرتے ہیں۔ امر عبادت ہے، امر سوال ہے، سوال طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک۔ پھر امر معاش سے اکتساب، یہ کس طرح ہمارا کمانا، یہ نماز کا دمام مانے ہو جائے گا۔ نماز 5 وقت ہیں اور خاص وقت ہے مقرر، ان میں بندہ یکسوئی کے ساتھ اگر نماز پڑھے، کاروبار چھوڑ دے گے، تو کہ امر معاش میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیوں شکوہ کرتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے تو
نماز پر دوام کرو. روزی کا ہم تیرے سے مطالبہ نہیں کرتے، روزی تو ہم ہی دیتے ہیں. خدا کا کلام ہے، میں خدا کا کلام پڑھ رہا ہوں، بالکل ظاہر ظہور معنی ہے، کوئی باریک نہیں ہے، ظاہر ہے. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، نحن میں پھر یہ نرزقک میں ضمیر ہے جو مسرد الیہ ہے، لیکن اس مسرد الیہ کو پہلے ذکر کیا. یہ نام کا علم معانی میں ہے. یہ حصر ہوتا ہے یا حکم کے اختصاص ہوتا ہے، تقوی حکم کے لیے ہوتا ہے. یہ معنی ہے کہ روزی اللہ فرماتا ہے ہم دیتے ہیں، اور تو اپنی روزی کا ضامن تو نہیں ہے، اپنی کا ہے اور اپنی اولاد کی روزی کا بھی تو ضامن نہیں ہے، ضامن اللہ ہے. روزی ہم دیتے. 5 وقت نماز ہے، ان میں وقت مختصر ہے، اپنے وقتوں میں ادائیگی کرنی ہے. ساری رات اور دن کو تو عبادت نماز نہیں گھیر دیتی کہ ہمارے معاش میں کوئی فرق پڑے، لہذا تیری تو یہ ذہن میں رکھ کہ روزی کا ضامن اللہ ہے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس وقت پورا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کلمات میں برکت دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.